قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ایسا خواب دیکھا تھا پاکستان کا، جہاں انصاف ہو، امن ہو اور ہر شخص کو اپنی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حق ہو۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ انہوں نے اپنی خون اور محنت سے پاکستان کو آزاد کرایا، لیکن آج ہم جہاں کھڑے ہیں اس پاکستان کا بہت برا حال چل رہا ہے۔ پاکستان جو قائد اعظم کے خوابوں کا نقاب تھا، آج لٹیروں، کرپٹ لیڈرز اور پاور اسٹرگلز کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ ان کے خواب کو پاکستان کے غدار لیڈرز اور گھمنڈ نے پاکستان کو ایک اندھیرے میں ڈال دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان اس لیے بنایا تھا تاکہ وہاں پر مسلمان اپنی زندگی کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، بنا کسی دباؤ یا ڈسکرمنیشن کے۔ لیکن محمد علی جناح کے ویژن ایک مذہبی ملک تک محدود نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ماڈرن، اسکالر اور اکنامک پاور بنانے کا پلان رکھتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں ہر ایک شخص کو برابری کا حق ملے، کوئی اپنے حق کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہوا انسان ہی کیوں نہ ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کے اپنی ایک مشہور اسپیچ میں کہا تھا، آپ کا مذہب آپ کا ہے، کسی کا انٹرفیرنس نہیں ہوگا، جو یہ دکھاتا ہے کہ وہ پاکستان کو صرف ایک اسلامک ملک کے نظریے سے نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ وہ ایک ایسے نظریے سے دیکھ رہے تھے جہاں ہر ایک شخص کو ایکول اپورچونٹیز ملیں۔ اس کا فوکس صرف مذہب نہیں تھا، بلکہ اکنامک ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن اور کرپشن فری گورننس پر بھی تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ محمد علی جناح کی وفات صرف 1 سال اور 1 مہینے کے اندر ہی ہو گئی، جو پاکستان کے لیے اس وقت سب سے بڑا نقصان تھا۔ اس کا جانا ملک کے لیے ایک مصیبت بن گیا، کیونکہ اصلی لیڈرشپ اس کے ساتھ ہی چلی گئی۔ جناح کے وفات کے بعد اس کا ویژن ڈسٹورڈ ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے تو ان کی اسکالر اسٹیٹ کی سوچ کو ریلیجیس سلوگنز اور ایکسٹریم پولیٹکس نے کیپچر کر لیا۔ ان کا جو آئیڈیا تھا کہ پاکستان ایک اسٹرانگ اور اکنامک ملک بنے، ان کا یہ خواب صرف کتابوں تک رہ گیا، اور پولیٹیشینز نے ملک کو اپنی پرسنل فائدے کے لیے یوز کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے گزر جانے کے بعد کرپشن کا آغاز ہو گیا۔ بیوروکریسی اور پولیٹیشینز ان کے سامنے ڈر سے کچھ نہیں کر پاتے تھے۔ انہوں نے دھیرے دھیرے اپنی پاور بڑھانا شروع کر دیا۔ ہر شخص نے پاکستان کو ایک لوٹ مار کا اڈا بنا دیا۔ 1950 سینچری سے لے کر آج تک ہر حکومت نے صرف اپنی جیب بھری ہے اور پاکستان کو قرضوں میں ڈبو دیا ہے۔ آرمی اور پولیٹیشینز نے مل کر پاور کا ایک ایسا گیم کھیلا جو آج تک چل رہا ہے۔ اگر قائد اعظم محمد علی جناح تھوڑے وقت اور زندہ رہتے تو شاید پاکستان ایک اسٹرانگ اور ویل ڈیولپ ملک بن سکتا تھا، لیکن اس کا یہ خواب اس کی موت کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ آج بھی ہر گورنمنٹ اس کے نام کا استعمال صرف پولیٹیکل برانڈنگ کے لیے کرتی ہے، لیکن کسی نے بھی ان کا اصل ڈریم پورا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پاکستان میں اصلی سیاسی چالاکیاں تو قائد اعظم محمد علی جناح کے موت کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی۔ 1948 سے لے کر 1958 تک کا دور ایک ایسا پاکستان کا آغاز تھا جو کرپشن، پاور اسٹرگل اور آرمی انٹرفیرنس کا شکار ہونے والا تھا۔ اس دور میں ملک کے اندر سیاستدانوں، بیوروکراٹس اور فوج نے آپس میں پاور کا ایک ایسا کھیل شروع کیا جو آج تک ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان اپنی کانسٹیٹیوشن کو فائنل کر رہا تھا، لیکن ہر شخص اپنی پاور کو بڑھانے کے چکر میں تھا۔ 1948 میں قائد اعظم کے وفات کے بعد لیاقت علی خان نے حکومت سنبھالی تھی۔ وہ ایک ویژنری لیڈر تھے، لیکن ان کا سب سے بڑا چیلنج تھا پاکستان کے لیے ایک مستقیم کانسٹیٹیوشن بنانا۔ انہوں نے آبجیکٹیو ریزولوشن 1949 میں انٹروڈیوس کی، جو پاکستان کا پہلا آئیڈیولوجیکل ڈاکومنٹ تھا۔ یہ ریزولوشن ایک طرف تو اسلامک پرنسپلز کو ہائی لائٹ کرتا تھا، لیکن دوسری طرف سیکولرزم کا بھی ذکر تھا۔ لیکن بیوروکریسی اور اپوزیشن پارٹیز نے مل کر ایک پاور اسٹرگل سٹارٹ کر دی۔ لیاقت علی خان ایک پاورفل لیڈر تھے جو کسی بھی کرپٹ ایلیمنٹ کو ٹالریٹ نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس کی دشمنوں کا ایک بڑا دائرہ بن گیا۔ یہ دشمنی 16 اکتوبر 1951 کو اس کے قتل کے ساتھ ہی ختم ہوئی، جب ان کو راولپنڈی میں ایک پبلک گیدرنگ کے دوران گولی مار دی گئی۔ ان کا قاتل ایک اکیلا شخص نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑا سیاسی مافیا شامل تھا۔
جو نہیں چاہتا تھا کہ لیاقت علی خان پاکستان کو ایک اسٹرانگ ملک بنائے۔ ان کے قتل کے بعد پاکستان ایک ایسے پولیٹیکل کرائسس میں چلا گیا جس کا کوئی اینڈ نہیں۔ لیاقت علی خان کے بعد ملک میں ویک اور انکمپیٹنٹ لیڈرز نے حکومت سنبھالی۔ خواجہ نظیم الدین کو پرائم منسٹر بنایا گیا، لیکن وہ بیوروکریسی اور آرمی کے سامنے ایک ویک لیڈر ثابت ہوئے۔ ان کے دور میں ریلیجیس ریوٹس بڑھ گئے اور 1953 میں لاہور میں احمدیہ موومنٹ کے خلاف دنگے شروع ہو گئے، جو ملک کی پہلی بڑا ریلیجیس وائلنس کا سبب بنا۔ اس انسٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے بیوروکریسی اور آرمی نے پولیٹیکل افیئرز میں انٹرفیرنس شروع کر دی۔ 1953 کو گورنر جنرل غلام محمد نے خواجہ نظیم الدین کو پاور سے ہٹا دیا، جو پاکستان میں پہلی بار ایک انکانسٹیٹیوشنل ریموول تھا۔ اس وقت تک بیوروکریسی اور فوج یہ سمجھ چکے تھے کہ اصلی پاور پولیٹکس میں نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے۔ 1954 میں پاکستان نے اپنا پہلا کانسٹیٹیوشنل ڈرافٹ کیا، لیکن اس کانسٹیٹیوشن کو پاس ہونے نہیں دیا گیا۔ گورنر جنرل غلام محمد نے اسمبلی توڑ دی اور ایک نیا پولیٹیکل کرائسس شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان میں گورنر رول کا کنسپٹ انٹروڈیوس کیا گیا، جس میں کسی بھی الیکٹڈ حکومت کو ختم کرنا ممکن تھا۔ 1955 تک ملک میں ہر طرف پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی۔ بیوروکریسی اور ملٹری مل کر پولیٹیشینز کو کنٹرول کر رہے تھے۔ 1956 میں پاکستان کا پہلا آفیشیل کانسٹیٹیوشن انٹروڈیوس کیا گیا، جس میں پاکستان کو اسلامک ریپبلک ڈکلیئر کیا گیا۔ یہ ایک ہسٹوریکل موومنٹ تھا، لیکن یہ کانسٹیٹیوشن بھی صرف کاغذوں تک ہی محدود رہا، کیونکہ ملک میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ صرف اپنی پاور بڑھانے میں لگی ہوئی تھی، کوئی ملک کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا۔ اس دور میں کرپشن اپنی پہلی اسٹیج پر تھی، لیکن اب تک بیوروکریسی اور ملٹری نے پولیٹکس کو پوری طرح اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ 1957 تک پاکستان میں پولیٹیکل چاؤس اتنا بڑھ گیا کہ پرائم منسٹر فیروز خان نون کو بھی بیوروکریسی اور آرمی نے ویک کر دیا۔ 1958 میں پاور اسٹرگل ختم ہوا جب جنرل ایوب خان نے ملک میں مارشل لا لگا دیا اور ڈیموکریسی کو ختم کر دیا۔ یہ پاکستان کا پہلا ملٹری کوپ تھا جو اس بات کا ثبوت تھا کہ پولیٹیشینز اتنے کرپٹ اور انکمپیٹنٹ تھے کہ فوج نے ان کو ہٹا دیا۔ ایوب خان کا آنا اصل میں اس پولیٹیکل گیم کا نتیجہ تھا جو 1948 سے چلی آ رہی تھی۔ یہ دور پاکستان کا اصل میں فرسٹ پولیٹیکل بیٹرائل دور تھا، جس میں ملک کو ایک اسٹرانگ ڈیموکریسی بنانے کی بجائے پولیٹیشینز نے اپنی پاور کے لیے سب کچھ سیکریفائس کر دیا۔ بیوروکریسی اور ملٹری نے پولیٹکس میں انٹرفیرنس شروع کر دی، جو کہ آج تک چل رہی ہے۔ اگر 1950s میں ڈیموکریسی اسٹرانگ ہوتی تو شاید آج پاکستان پاورفل اور ایک اسٹرانگ ملک ہوتا۔ پاکستان کا سیاست 1948 سے 1958 تک ان اسٹیبلٹی کا شکار رہا۔ پولیٹیشین صرف اپنی کرسی بچانے اور بیوروکریٹ صرف اپنی پاور بڑھانے میں لگی ہوئی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک میں گورننس کولیب شروع ہو گئی اور عوام کا سیاست سے ٹرسٹ اٹھ گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب فوج جو پہلے صرف بارڈر سیکیورٹی تک محدود تھی، اب ملک کے اندر بھی اپنی پاور دکھانے لگی تھی۔ 1958 میں جنرل ایوب خان نے پہلا مارشل لا لگایا اور ملک کا پہلا ملٹری کوپ آفیشیلی ریکارڈ ہوا۔ یہ پاکستان کی سیاست کا ایک نیا موڈ تھا جس میں سول گورننس کو سائیڈ لائن کر دیا گیا اور ملک کا کنٹرول فوج نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ 7 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان نے پریزیڈنٹ سکندر مرزا کے ساتھ مل کر حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ یہ پاکستان کا پہلا ملٹری کوپ تھا جس میں ایک الیکٹڈ حکومت کو انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے ہٹا دیا گیا۔ سکندر مرزا نے ایوب خان کو چیف آف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا، لیکن صرف 20 دن بعد ایوب خان نے خود سکندر مرزا کو پاور سے ہٹا کر ایگزائل میں بھیج دیا۔ اس طرح فوج نے صرف پولیٹکس میں انٹرفیرنس نہیں کی بلکہ ملک کی تقدیر کا فیصلہ بھی کرنا شروع کر دیا۔ ایوب خان نے ماشاء اللہ لگانے کے بعد ملک میں ماڈرنائزیشن اور اکانومک ریفارمز کا نعرہ لگایا۔ انہوں نے کچھ اسٹرانگ پالیسیز بھی بنائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی پاور کو بڑھانے اور اپنی حکومت کو طاقتور بنانے کے لیے ایسے اقدامات کیے جو پاکستان کو لانگ ٹرم پرابلمز کریٹ کر گئے۔ ان کا سسٹم صرف کنٹرولڈ ڈیموکریسی تھا جس میں اصل پاور صرف ان کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے بعد ایوب خان نے 1962 میں ایک نیا کانسٹیٹیوشن انٹروڈیوس کیا جو پاکستان میں پریزیڈنشیل سسٹم لے کر آیا۔ اس میں پرائم منسٹر کا رول ختم کر دیا گیا اور پریزیڈنٹ کو ایبسلیوٹ پاور دی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف ایک آدمی یعنی کہ ایوب خان ہی سب کچھ کنٹرول کرنے لگا۔ ایوب خان کا دور اکانومک ریفارمز کے لیے مشہور تھا۔ انہوں نے پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کیا اور گرین ریولوشن اسٹارٹ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اکانومی اسٹرانگ ہوگی تو ملک بھی اسٹیبل رہے گی۔
اس دور میں پاکستان کا GDP گروتھ 6% سے بھی زیادہ چلا گیا، جو اس وقت بہت بڑا ریکارڈ تھا، لیکن یہ ڈیولپمنٹ صرف ایلائٹ کلاس اور بیوروکریسی تک ہی محدود تھی اور عام عوام ان کا فائدہ نہیں اٹھا پائی۔ اس وجہ سے ان ایکویلٹی اور سوشل ڈیوائیڈ بڑھنے لگی۔ ایوب خان نے ایک نیا الیکشن سسٹم انٹروڈیوس کیا جسے بیسک ڈیموکریسیز کہا گیا۔ اس میں لوکل لیولز پر الیکشنز ہوتے تھے، جس میں صرف الیکٹڈ لوکل ریپرزنٹیٹیوز پریزیڈنٹ کا الیکشن ووٹ کر سکتے تھے۔ یہ سسٹم اصل میں کنٹرول ڈیموکریسی کا طریقہ تھا، جس میں عوام کو اصل ڈیموکریسی کا حصہ بننے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ ایوب خان نے پاکستان کی فارن پالیسیز کو امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ الائن کر دیا۔ انہوں نے 1959 میں سیٹو اور سینٹو جیسے الائنسز جوائن کیے، جو پاکستان کو امریکہ کا ایک ایلی بنا دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کا USA پر ڈیپینڈنس بڑھنے لگا اور فیصلہ ویسٹ کے انفلوئنس میں آنے لگا۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی تو میں نے سٹارٹ کیا ہے۔